اللہ نے جس نفس کو پاک کرنے کو کہا ہے اس نفس کا مصداق اور مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک قوت رکھی ہے، وہ قوت انسانی اعضاء، وہ قوت اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک قوت رکھی ہے، وہ قوت انسانی اعضاء یعنی آنکھ، زبان، ہاتھ وغیرہ سے برے اعمال کرانے کی متمنی اور دل دادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر جو قوت رکھی ہے وہ قوت بار بار انسان سے برے اعمال کرانے کا تقاضا کرتی ہے۔ تو جو چیز انسان کے جسم کے اندر جو قوت موجود ہے اور وہ انسان سے برے اعمال کرنے کا جو تقاضا کر رہی ہے بار بار، اس قوت کو نفس کا مصداق کہیں گے۔ اور نفس کا جو مصداق ہے یہ مصداق جسمانی نہیں، یعنی نفس کا کوئی جسم نہیں ہے بلکہ وہ ایک قوت ہے۔ جس طرح ہوا کا کوئی جسم نہیں اور ہوا دکھائی نہیں دیتی، اسی طرح اللہ نے انسان کے اندر ایک قوت رکھی ہے، اس کا کوئی جسم نہیں، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں جو ہمارے ذہن میں آئے۔ جس طرح اسد الدین اویسی سے شکل و صورت ہمارے ذہن میں آتی ہے تو لفظ نفس سے ہمارے ذہن میں کوئی شکل و صورت سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ صرف اتنا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ نفس انسان کے جسم میں ایک قوت ہے جو انسان سے برے اعمال کرانے کا بار بار تقاضا کرتی ہے اور برے اعمال کرانے کا متمنی اور دلدادہ ہوتی ہے، اور وہ جسمانی نہیں، وہ جسم سے خالی ہے، جسم سے بالکل پاک ہے، تو اس کو نفس کا مصداق کہیں گے۔ دوسرا سوال ہے نفس کی تعریف کیا ہے؟ اسکرین پر موجود دوسرا سوال، اس نفس کی تعریف کیا ہے؟ ہم نے آپ کو مصداق بتلا دیا، اب بتلا رہے ہیں کہ نفس کی تعریف کیا ہے۔ نفس انسان کے اندر ایک قوت کا نام ہے، نفس انسان کے اندر اس قوت کا نام ہے جو انسانی اعضاء یعنی آنکھ، ہاتھ اور زبان کو بطور آلے کے استعمال کرتی ہے۔ نفس انسان کے اندر اس قوت کا نام ہے جو انسانی اعضاء یعنی آنکھ، زبان، ہاتھ وغیرہ کو بطور آلے کے استعمال کرتی ہے اور ان کے نتائج سے متمتع ہوتی ہے، لطف اندوز ہوتی ہے، لذت لیتی ہے، لذت محسوس کرتی ہے۔ یہ نفس کی تعریف ہے۔ دوسرے جملے میں نفس انسان کے اندر اس قوت کا نام ہے جو انسانی اعضاء کو بطور آلے کے استعمال کرتی ہے اور ان کے نتائج سے متمتع ہوتی ہے، لطف اندوز ہوتی ہے، لذت لیتی ہے۔ اس اجمال کی وضاحت یہ ہے کہ انسان آنکھوں سے بدنظری کرتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت اور حسین سے حسین چہرے کی اپنے آنکھوں سے تصویر لیتا ہے، پھر اس تصویر کو، اس شکل و صورت کو، اس حسین و جمیل شکل و صورت کو اپنے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر رکھ لیتا ہے، پھر ذہن میں جو موجود حسین و جمیل تصویر ہے، شکل و صورت ہے، جو ہم نے کسی لڑکی کو دیکھ کر جو شکل و صورت ہم نے اپنے ذہن میں لائی ہے، اس کے حسن سے جو چیز لذت لیتی ہے، جو چیز اس کے حسن سے لذت اٹھاتی ہے، اسی کا نام نفس ہے۔ اور وہی انسان جو چیز دماغ میں موجود تصویروں سے لذت اٹھاتی ہے، غلط طریقے سے لذت اٹھاتی ہے اور لطف اندوز ہوتی ہے، تو اس قوت کو جو آنکھوں سے کھینچی ہوئی تصویر سے لذت اٹھا رہی ہے، اسی کو نفس کہتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب نفس کہتے ہیں جو انسانی اعضاء کو بطور آلے کے استعمال کرتی ہے، یعنی زبان کو، آنکھ کو، ہاتھ کو، یہ اپنے پسندیدہ کاموں میں استعمال کرتی ہے اور ان کے نتائج سے، یعنی ہاتھ سے آدمی زنا کرتا ہے اور بھی بہت سارے غلط کام کرتا ہے، زبان سے گالی دیتا ہے اور آنکھوں سے بدنظری کرتا ہے، تو ان تمام اعضاء کو استعمال کرتی ہے اور ان کے کاموں سے لذت اٹھاتی ہے۔
تو ان تمام اعضاء یعنی آنکھ، زبان، ہاتھ وغیرہ کے کاموں سے جو چیز ہمارے جسم کے اندر لذت محسوس کر رہی ہے اس کو نفس کہتے ہیں۔ یہ آپ کو شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم آنکھ سے، زبان سے اور ہاتھ سے جو گندے اعمال کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، ان برے اعمال سے جو چیز لذت اٹھاتی ہے، جو چیز ہمارے انسان، ہماری آنکھ، زبان اور ہاتھ کے جو کام ہوتے ہیں ان کے نتائج سے متمتع ہوتی ہے، یعنی ان گندے اعمال سے لذت محسوس کرتی ہے، اس قوت کو نفس کہتے ہیں۔ یہ نفس کی تعریف تھی۔ اب ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ نفس دوسرے الفاظ میں روح کو بھی کہتے ہیں۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ جسم کے لیے غذا ضروری ہے اور نفس یعنی روح کے لیے غذا ضروری ہے۔ اگر میں شروع کے اندر ہی ابتدا میں یہ بات کہہ دیتا کہ نفس روح کو کہتے ہیں تو تمام تفصیل سے جو آپ کی بات سمجھ میں آئی وہ نہ آتی، اس لیے میں نے بعد میں نتیجہ بتلا دیا آپ کو۔